بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں، اکثر یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تقلید کرتے ہیں اور وہ اجماع کو حجت مانتے ہیں، قیاس کو حجت مانتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی حجت مانتے ہیں. ہم غیر مقلد یعنی اہل حدیث ہیں. اہل حدیث کے دو اصول، ایک اللہ، دوسرا رسول، یعنی قرآن و حدیث. یہ نعرہ دیکھنے میں یقیناً بہت اچھا نعرہ ہے، لیکن یاد رکھیے اس نعرے کے پیچھے یہ نعرہ اس نعرے سے صرف کام نہیں ہوگا، کیونکہ ایک نہیں سینکڑوں ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں ہمیں قرآن اور حدیث میں وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، ہمیں دوسری طرف جانا پڑتا ہے. اس کی دلیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو بھیجا تو آپ نے فرمایا کیف تقضی اذا عضلک قضل، اگر مسئلہ پیش آئے گا تو کیسے حل کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا اقضا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے. آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر کیسے حل کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا سنت رسول اللہ. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ نے فرمایا اجتہد برأیی، کہ میں اپنے رائے سے اپنے دماغ لگا کے اجتہاد کروں گا. اب بتائیے اجتہاد استنباط کی اجازت خود رسول اللہ نے دی، اس بات کی دلیل ہے ہر مسئلہ نہ قرآن میں ہوتا ہے اور ہر مسئلہ نہ حدیث میں ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ اٹھا لیجئے، اگر آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو اٹھا لیجئے، کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ کو یہ صراحت نہیں مل سکتی ہے کہ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو ہاتھ کو چھوڑنا ہے یا ہاتھ کو باندھنا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اجماع ہے. یہ یعنی ایک تواتر در تواتر، تواتر در تواتر. اسی وجہ سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تواتر کی 3 قسمیں لکھی ہیں. ایک تواتر باللفظ، تواتر بالمعنی اور تواتر بالعمل. یعنی ایک وہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ ویسے ہی کرتے آ رہے ہیں، اتنے لوگ کرتے آنا، کوئی اس کے مخالف نہیں کر سکتا. بہرحال تو یہ ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں قرآن حدیث کے بعد قیاس کی طرف جانا پڑتا ہے، قرآن اور حدیث کے بعد اجماع کی طرف جانا پڑتا ہے. اگر صرف مسئلے قرآن و حدیث حل ہوتے تو رسول اللہ حدیث دینا فرماتے. دوسری بات، آپ کی حدیث سے صحیح بخاری شریف میں آپ نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد ان اصاب فلہ اجر وان اخطأ فلہ اجران. مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، اگر صحیح اجتہاد کرے 2 اجر، اور اگر غلط اجتہاد کرے پھر بھی 1 اجر ملتا ہے. یعنی یہ ہے کہ اجتہاد کی گنجائش ہے. حدیث میں خود صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت رسول اللہ نے فرمایا لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ. صحابہ کرام بنی قریظہ سے پہلے تو نماز مت پڑھنا. ایک صحابہ کا گروہ پڑھ لیتا ہے، دوسرا گروہ نہیں پڑھتا. یعنی یہ ہوتا ہے کہ حکم ہونے کے باوجود اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف ہونے کے بعد رسول اللہ نے دونوں کو کیا فرمایا؟ صحیح ہے. ہمارا بھی یہ نظریہ ہے. ائمہ 4 امام ابو حنیفہ، امام مالک اور احمد بن حنبل اور امام شافعی، یہ 4 حضرات ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، لیکن یہ چاروں برحق ہیں، چاروں کا فقہ برحق ہے. لیکن ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، بعض حضرات شافعی کے مقلد ہیں، بعض حضرات حنابلہ کے مقلد ہیں. جو جس کی تقلید کرے اس کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو غیر مقلد کہتا ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ بہت گمراہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اجماع کا انکار کرتا ہے، اور اجماع کا انکار کرنا گمراہی ہے. وہ صحابہ کرام ان کے فتاوی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی سمجھ معتبر نہیں ہے، اور آج 1400 سال بعد جا کے نواب حسن خان صدیقی صاحب کی سمجھ معتبر ہے. حضرت یہ جہالت ہے، اور اس جہالت کو چھوڑیے. اللہ یعنی کتاب اللہ کو مانیے، رسول اللہ کو مانیے، اور اجماع کو بھی مانیے. اجماع کو کہتے ہیں یعنی رسول اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان سے صحابہ نے یا ائمہ نے کسی مسئلے میں اجتہاد کر کے اتفاق کر لیا، اس کو کہتے ہیں اجماع. اور اس زمانے میں بھی اگر اجماع ہو جائے تو اجماع کہیں گے، کیونکہ اجماع ہر زمانے کا معتبر ہے. اور قیاس یعنی ایک مسئلہ قرآن میں، جس قرآن میں شراب کی حرمت اور حدیث میں شراب کی حرمت کے بارے میں صراحت ہے، لیکن افیم کی حرمت، اسی طریقے سے گانجے کی حرمت، یہ سب حرمت جو ہے یہ قیاس ہے. یعنی علت کیا پائی جا رہی؟ اس میں علت یہ پائی جا رہی نشہ، اور نشہ کی علت اگر اس میں پائی جائے گی تو یہ بھی حرام ہوگا کہ یہ قیاس ہے. تو قیاس بھی معتبر اور حجت ہے. قرآن و حدیث کے ساتھ اجماع اور قیاس بھی حجت ہے. اور اگر قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی اجماع اور قیاس کو حجت نہیں مانتا تو میرا دعویٰ اور چیلنج ہے کہ وہ کوئی ایسی حدیث پیش کرے جس میں پورے نماز کا طریقہ آل ٹوٹل موجود ہونا چاہیے. کان کی لوٹ کے اٹھانے یا جہاں بھی اٹھانے ہیں آپ کو، وہاں سے لے کر سلام تک کی پوری حدیث موجود ہونی چاہیے. اور نہیں آپ کو بخاری میں ملے گی، نہ مسلم میں کسی حدیث میں نہیں ملے گی. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، آپ اٹھا لیجئے. نماز کے بعد جب انسان ہاتھ چھوڑے گا یا ہاتھ باندھے گا، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. وجہ یہ کہ حدیث اس مسئلے میں خاموش ہے، تو آپ کو کیسے ملے گی؟
ایسے بہت سی چیزیں ہیں جس میں حدیث خاموش ہے، لیکن یہاں تواتر بالعمل، یعنی امت کرتے 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 آ رہی ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. بہرحال ما علینا الا البلاغ.